زندگی سمجھتے ہیں صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں، کیا مقام پائیں گے کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے، یہ ہمارے مکرویا شاطران عیاری، کیا ہمارے سام و سلام اور یہ عزاداری، کتنا غیر گوشوں میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، دل سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ کوئی پڑھے کوئی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ونور الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وولايتهم وطهارتهم والشاكين فيهم والمنغرفين عنهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله العلي الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صلوات الشرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تاریخ ماہ شعبان المعظم کی نیک اور اچھی تاریخوں میں سے ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو ہمارے لیے دوہری خوشی کا سبب ہے۔ پہلی خوشی تو یہ ہے کہ امام کی ولادت اس تاریخ میں ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کی ولادت ہے۔ کل اس بات پر تک وہ تھوڑی روشنی ڈالی تھی کہ جن کی ولادت کا موقع یہ ہے، یوں تو ہر امام کی ولادت ہمارے لیے باعث مسرت اور خوشی ہے، ہر امام کی ولادت میں خوشیاں منانا بھی چاہیے، جیسا کہ روایتوں میں بھی ہے کہ
معصوم نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غموں میں غم برپا کرے، رنجیدہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام سبھی ہیں، سبھی کی ولادت میں خوشی ہے، لیکن اس امام کی جن کی ولادت کی تاریخ میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس وقت موجود ہیں، اس امام کی خوشی اور ان کے آنے کی خوشی، ان کی ولادت کی خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے کے امام، ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں، ان کا تعلق ہم سے اور ہمارا تعلق ان سے کہیں اور زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ ہم ان کے زمانے میں جی رہے ہیں، ہم ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہم ان کی نگاہ کرم کے نتیجے میں زندہ ہیں۔ کل ان باتوں پہ اشارہ کیا گیا تھا، ہم انہی کے وجود سے باقی ہیں، ہم انہی کے نام سے منسوب ہیں، ہے نا۔ آج کوئی بھی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ امام کون ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، انشاءاللہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو آئیں گے، ہے نا، یہ تو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں افتخار ملا، یہ ہمیں اعزاز ملا ہے، یہ ہمیں امتیاز ملا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی دور حکومت میں جی رہے ہیں، دور امامت میں جی رہے ہیں۔ کل جہاں گفتگو چھوڑا تو وہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے تاکہ جو ہے وہ کیا ہے بات مکمل ہو جائے اور بات لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے کہ وہ باتیں کہ جو کل عرض کی گئی تھی ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ امام کی حکومت جب قائم ہوگی، امام کا ظہور جب ہوگا تو اس وقت ماحول کیا ہوگا، کل اس پر تھوڑی گفتگو ہوئی تھی، آج اسی کو ذرا آگے بڑھائیں گے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ظہور کے بعد امام کے ظہور کے بعد کے حالات کیا ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ یوں تو جب بھی کسی امام کو موقع ملا ہے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں، تو انہوں نے ایک بہترین ماحول بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جہاں امن و امان تھا، عدالتیں تھیں، اچھے قضاوتیں تھیں، اچھے فیصلے تھے، لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہے فریاد رسی تھی، لوگوں کے مشکلوں کو آسان کرنا تھا، لوگوں کے جو ہے وہ کیا ہے کام آنا تھا، ہدایتیں تھیں، سارا نظام بنا رکھا تھا۔ جس امام کو بھی موقع ملا ہے ظاہری دنیا میں، انہوں نے اپنا پورا جو ہے وہ کیا ہے ایک ماحول بنا رکھا تھا جو عدالتوں کا تھا، قضاوتوں کا تھا، ہدایتوں کا تھا، ٹھیک ہے، سارے انتظامات ہر امام کے دور میں رہے۔ مولا امیر المومنین کا دور ہو، امام حسن کا، جس کو جتنا بھی موقع ملا ہے امامت کرنے کا، ظاہراً ان کے زمانے میں کیا ہے ایک بہترین دور لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن جو روایتیں کہتی ہیں وہ یہ کہ جو دور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ہوگا اور ان کی حکومت میں ہوگا، وہ بہترین دور کسی امام کے دور کا نہیں کہا جا سکتا ہے، اتنا بہترین دور کسی امام کے زمانے کا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو لوگوں کو اس بات کی طرف فطرتاً متوجہ کیا جائے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے، اطاعت اور عبادت کرنی ہے۔ جب امام ظہور کریں گے، روایتیں موجود ہیں، جب امام ظہور کریں گے تو خانہ کعبہ کے پاس سے آواز بلند ہوگی، یہی آیہ کریمہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ترجمہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل آواز دیں گے کہ حق آ گیا ہے، یعنی امام آ گئے ہیں، وزاق الباطل، اور باطل کیا ہے، بھاگ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ بے شک باطل بھاگنے والا ہی ہے، فرار کرنے والا ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب امام عادل، امام برحق آ جائیں گے تو کس میں مجال ہے کہ امام کے سامنے رک سکے؟ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ وہ دور بہت بہترین دور ہوگا، اس سے اچھا دور تاریخ نے اب تک دیکھا نہیں ہوگا جو امام کے آنے کے بعد ہوگا۔ کل اور بہت ساری باتوں کی طرف توجہ آئی تھی، ایک بات اور اشارہ کرتے اسی بات سے جوڑتے ہوئے کہ جہاں یہ روایتوں میں ہے کہ انسان تو انسان، حیوان بھی درندگی چھوڑ دے گا، ہے نا، بہت سارے حیوان کیا ہے اذیت پہنچاتے ہیں نا، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ کیا ہے انسانوں کو یا دوسرے اور جانوروں کو کیا ہے اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لیکن روایتوں میں ہے کہ یہ سارے جانور بھی اپنی فطرت کو بھول جائیں گے، یہ بھی کیا ہے اپنے سے چھوٹے جانوروں کو اذیت نہیں دیں گے، یہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کو یا دوسرے لوگوں کو اذیت نہیں دیں گے، اس لیے کہ امام کی حکومت ہوگی۔ انسان سدھر جائے گا، اس پر تعجب کی بات نہیں ہے، حیوان اپنی حیوانیت چھوڑ دے گا، اس پر تعجب ہے۔ سوچئے امام کی حکومت کا عالم کیا ہوگا کہ جب حیوان بھی اپنی حیوانیت اور درندگی چھوڑ دے گا۔ اب بہت سارے حیوان ہیں جو کیا ہے اذیت پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، انسانوں کو بھی دوسرے حیوانوں کو بھی، لیکن امام کا جب ظہور ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اور ایک خاص بات جو امام کے ظہور کے بعد ہونے والی ہے وہ یہ کہ روایت اب یہاں سے نئی گفتگو جو کل سے
کہ وہ گفتگو سے بالکل ملی ہوئی ہے۔ امام کے ظہور کے بعد جو حالات ہوں گے ان حالات میں سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ یہ دنیا پوری طریقے سے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ ہر طرف جو ہے کیا ہے، خرابیاں، ہر طرف برائیاں، ہر طرف گناہ، ہر طرف معصیتیں، ہر طرف لوٹ گھسوٹ، ہر طرف جو ہے چھینا جھپٹی، ہر طرف چوری، ہر طرف جو ہے کیا ہے نماز و مسجد سے دوری، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب امام آئیں گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہر آدمی کیا ہے صحیح ہو جائے گا، پھر ہر آدمی صحیح ہو جائے گا۔ روایتوں میں ہے صحیح ہونا پڑے گا، اس لیے کہ جو صحیح نہیں ہوگا اس کے اوپر امام کی تلوار چلے گی، وہاں زبان نہیں چلنے والی اب۔ اس لیے کہ زبان والا سلسلہ کیا ہے، امام کے ظہور سے پہلے تک ہے۔ تبلیغ کرنے والا، بتانے والا، سمجھانے والا سلسلہ امام کے ظہور سے پہلے تک ہے۔ روایتوں سے جا کے پوچھ لیجئے گا، پڑھیے اور جا کے عالموں سے پوچھیے اگر ہماری بات یقین نہ کر رہے ہوں تو۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہماری باتوں کو یقین کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کو نہ سمجھ میں نہ یقین کرے جا کے کسی عالم سے پوچھ لیں گے جسے وہ عالم سمجھتے ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ تبلیغ کا، باتوں کا، سمجھانے کا سلسلہ بس امام کے ظہور سے پہلے تک ہے۔ اب امام آئیں گے تو پھر کسی کو یہ نہ کہیں گے کہ تمہارے پر نماز واجب ہے اور نماز پڑھ لیں، وہ کہیں گے تمہارے پر تبلیغ ہو چکی ہے، تمہیں سمجھایا جا چکا ہے، تمہیں بتایا جا چکا ہے، مسائل آ چکے ہیں، ہے نا، علماء بتا چکے ہیں، مراجع بتا چکے ہیں، مبلغین بتا چکے ہیں، مولوی حضرات بتا چکے ہیں، اب سیدھے کیا ہے فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کیا ہے؟ ذوالفقار۔ کون کہتا ہے کہ صرف ظالموں میں چلے گی؟ اپنوں میں بھی چلے گی۔ کہ اپنے ظالم نہیں ہو سکتے، اپنے بھی ظالم ہو سکتے، اپنے بھی کوئی۔ امام کے ہاں عدالت ہے، دیکھیے امام کی عدالت ہے۔ امام یہ نہیں کہ جس سے خوش ہو جائیں اس کو چھوڑ دیں گے، امام عدالت کی بنیاد پر فیصلہ کریں، جس سے خوش ہو جائیں، یہ نہیں کہ وہ ہمارا اپنا شیعہ ہے تو چاہے جتنا غلط کرے کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام عادل ہوتا ہے۔ امام عادل یعنی جو جتنے کا مستحق ہو، جیسے کا مستحق ہو، اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرے، امام وہ کرے۔ ایک خصوصیت جو آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ امام کی جب حکومت آئے گی تو عادلانہ حکومت ہوگی، سب کے ساتھ امام کیا ہے ایک سا برتاؤ کرے گا، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ امام ظلم نہیں ہوگا، عدالت ہوگی، عادل ہوگا، عمومی طور پہ عدالت ہوگی، جہاں ہر کسی کو اس کا حق ملے گا، ہر کسی کو اس کی عزت ملے گی، ہر کسی کو اس کا مقام ملے گا، ہر کسی کو جو ہے وہ کیا ہے اس کا منصب ملے گا، ہر کسی کو جو ہے وہ اس کی خواہشات پوری کی، سب کو جو ہے وہ کسی کو شکوہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک جھلک دور امیر المومنین میں دیکھنے کو مل سکی ہے دنیا والوں کہ مولا امیر المومنین کی کم مدت تک بھی حکومت جو تھی، اس حکومت میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا کہ جو یہ کہے کہ ہم علی سے کیا ہے شاکی ہیں، یا علی نے ہمارے حق کو مار لیا ہے۔ اس کی ایک جھلک تاریخ نے دیکھ لی ہے عدالت امام آخر کی، کہ مولا علی کے زمانے میں ان کی حکومت کے دور میں کسی کو کوئی شکوہ نہیں تھا، جس کی جو ضرورت ہوتی تھی امام کیا ہے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ ہم نے تاریخ پڑھا ہے، سنا ہے، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، ہم سے بھی کئی بار یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے کہ امام روز بیت المال میں جو حصہ آتا تھا سب کو تقسیم کر دیتے تھے، جن کے لیے جو معین ہوتا تھا یا جس کی جتنی ضرورت ہوتی تھی، جتنے کا جو مستحق ہوتا تھا، امام اس کو بیت المال سے اتنا مال دے کر کے روز بیت المال کو صاف کر کے اسی جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے تھے اور کہتے تھے معبود تیرا شکر ہے کہ میں نے ہر مستحق تک اس کا حق پوری عدالت کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ یہی دور ہے امام زمانہ کا کہ حکومت کہ کسی کا کوئی حق نہیں مانا جاتا، سب کے حقوق، سب کے جو ہے منصب، سب کی باتیں، سب کی خواہشات، سب کی آرزویں، سب کی ضرورتیں امام پورا کرے گا، مگر لائق لوگ، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے بھی عدالت کی ہے، وہ ایسا نہیں کہ عدالت صرف ہاتھوں سے کی ہے، تلوار سے بھی امام نے عدالت کی ہے، مارا بھی امام نے بہت سارے لوگوں، قتل بھی کیا ہے امام علی نے، تو وہی جو ہے وہ وارث یہ بھی ہے، تو ان کا بھی وہی کردار ہے۔ خوب ایک جو سب سے بڑی خصوصیت ہے امام زمانہ کی حکومت کی، وہ عدالت کیا عمومی ہوگی، کسی طریقے کوئی جو کیا ہے بھید بھاؤ نہیں ہوگا، نہ تو نگاہی نہیں ہوگی، یہ ہمارے ہیں تو زیادہ دے دو، تھوڑا ہوا ہے تو کم کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے وہاں۔ امام عادل یعنی امام عادل، عدالت وہاں کیا ہے برابر، جو جتنے کا مستحق ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے، امنیت ہوگی، ہر طریقے سے سکون ہوگا، کوئی کہیں بھی نکل جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ رات کو 10 بجے نہیں نکل سکتا ہے آدمی، اور ہم لوگ تو یو پی والے ہیں، بہار والوں کو پوچھئے، یو پی والوں کو پوچھئے، یا اور علاقے جو ایک دم سنسان والے ہیں انٹیریئر، وہاں چلے جائیے آپ تو رات کو 5 بجے کے بعد، شام کو 6 بجے کے بعد آپ باہر نکلنا دشواری ہے۔ رات کو جب وہ 7-8 بجے کے بعد جو ہے وہ نکلنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا رسک لے رہا ہے،
پتہ نہیں اپنی منزل پر صحیح پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ امنیت نہیں ہے. امام جب آئیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، روایتیں کہتی ہیں امنیت ہو جائے گی، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی جو کیا مار لوٹنے والا، نہ کوئی قتل کرنے والا، نہ کوئی پریشان کرنے والا. جیسے دن میں لوگ امنیت سے رہتے ہیں ویسے ہی رات میں بھی رہیں گے. امام کی حکومت کی خصوصیت یہ بھی کہ عدالت کے ساتھ ساتھ امنیت بھی ہو، ہر طریقے کی امنیت، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. کمزور سے کمزور آدمی بھی زمین کے اوپر بڑی راحت بڑے اطمینان سے چلے گا، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ امام عادل کیا ہے، ظہور کر چکے ہیں. ظالم کے اندر بھی ظلم کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی، وہ بھی یا تو خوف کھا کر کے جو کیا ہے ظلم چھوڑ دے گا، یہ امام کی تلوار سے ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے ظلم نہیں ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اچھا دور ہوگا، وہ کہتا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہونا ہے. آپ خالی تصور کریے کہ کیسا دور ہوگا، کہتا کسی طریقے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں. ہر مثلا چھوٹا بچہ ہو، کوئی اور جانور ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی جو مظلوم، اس کو بھی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. اور سنیے روایت میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نعمتیں اس وقت زیادہ ہو جائیں گی. آج بھی کتنی نعمتیں ہمارے ہاں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے نعمتوں کی صورت میں ہمیں دیا، لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ نعمتیں اور بڑھ جائیں گی جب امام مہدی آئیں گے. آسمان کیا ہے اپنی نعمتوں کو کیا ہے مسلسل برسائے گا، روایت کی فکر ہے، اور زمین کیا ہے نعمتوں کو اگلے گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہ جو بھی خواہش کرے گا اسے مل جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جب نعمتیں فراوان ہو جائیں گی، شاید اس سے یہ مراد ہو کہ آپ کو اگر کوئی چیز ضروری ہوتی ہے، کچھ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ تو کیا ہے آدمی کم از کم جاتا ہے دکان تک، اسٹور تک جاتا ہے، مثلا جو ہے وہ کہیں اور جاتا ہے جنرل اسٹور وغیرہ پر، یا مثلا جو ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن منگاتا ہے. اب تو کوئی بھی سہولتیں ہو گئی. لیکن نعمتیں فراوان ہونے کا مطلب شاید یہ ہے کہ اس زمانے یہ سب کچھ کرنا کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، مثلا گھر میں دودھ نہیں ہے، آپ خواہش کریے، اگر واقعی مومن ہے تو روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے. البتہ یہی فکر نہیں ہے، ہم عرض کر رہے ہیں جو وہ روایتوں کے انداز سے. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر کی کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ نہ کسی جو ہے وہ دکاندار کو فون کرنا ہے، نہ آن لائن آرڈر کرنا ہے، نہ کہیں جو ہے کسی سے منگانا ہے، بلکہ کیا ہے اگر واقعی مومن ہے تو وہ نیت بھر کرے گا کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت وہ حاصل ہو جائے گی. نعمتیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے. اس پر تو صلوات بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں گھر میں دودھ نہیں ہے نا، چائے کیسے ملے دودھ کی. ادھر اہلیہ نے جو ہے وہ کہا، ہو سکتا ہے کہ اہلیہ جو ہے وہ کیا شوہر سے زیادہ باایمان ہو، وہ شوہر سے کہنا چاہیں اور اس سے پہلے ان کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے دودھ کا پیکٹ آ جائے، ہو سکتا ہے دودھ ضائع ہو جائے. اس لیے کہ نعمتیں بڑھنے کا مطلب یہی ہے. پہلا دودھ تو جو ہے وہ دکان میں ملتا ہی، آج بھی ملتا ہے. تو نعمتوں کو بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو بھی ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے وہ ظاہر ہے ہمارے سامنے موجود ہے. سوچیے آپ کتنا اچھا دور ہے، کیا بہترین زمانہ ہو. اور ایک خصوصیت اور سنیے، بات تمام کر دیں، طولانی نہ ہو گفتگو. یہ بہت مفصل گفتگو ہے، اس میں بہت دیر تک اور کئی گھنٹے گفتگو کی جائے تو کم ہے. امام کے جو ہے وہ حکومت کے جو خصوصیات ہیں، ان کے زمانے کے جو خصوصیات ہیں وہ بہت دلچسپ ہے. ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رجعت جو ہے وہ کیا ہے اس وقت عمل میں آئے گی. رجعت یعنی رجعت کہتے ہیں پلٹ کر کے آنا. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. راجعون یعنی ہم پلٹ کر جانے والے ہیں. رجعت اسی سے یعنی پلٹ کر آنا یا پلٹ کر جانا. ہمارے ہاں امام زمانہ کی جب وہ حکومت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ رجعت کا اس وقت کیا ہے دور ہوگا. رجعت یعنی پلٹائے جائیں گے لوگ. کل عرض کیا تھا دعا عید کے سلسلے میں کہ جو پڑھے گا 40 دن مسلسل وہ کیا ہے مر بھی جائے گا تو امام فرماتے ہیں کہ اسے پھر زندہ کیا جائے گا، یعنی اسے بولیے پلٹایا جائے گا زندگی کی طرف. وہ امام کے ساتھ مشہور ہوگا. یہی نہیں، ہمارے بہت سارے لوگ
جو کل تک، بھائی ظاہر سے بات ہے شب برات ہے تو مردوں کا بھی تذکرہ ہو جانا چاہیے. کل تک جو ہمارے ساتھ تھے یا پچھلی زندگی میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہے. اگر وہ مومن ہیں اور اللہ نے ان کا نام امام کے لشکر والوں میں لکھا ہوگا تو وہ بھی کیا ہے پلٹائے جائیں گے, وہ زندہ کیے جائیں گے. اور ہمارے یہاں شیعوں میں یہ عقیدہ ہے رجعت کا. شیعوں میں شاید دنیا کا یہ واحد مذہب ہے جو رجعت پر یقین رکھتا ہے کہ پلٹ کر آئیں گے, سب کے سب پلٹ کر آئیں گے. وہ مظلوم کے جس کا حق مارا گیا وہ آئے گا, وہ ظالم جو کوئی ستا کے چلا گیا وہ بھی واپس لایا جائے گا, سب کے فیصلے ہوں گے. اور رجعت کی سب سے خوبصورت تصویر دیکھیے وہ کیا ہونے والی ہے. وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو پھر ہر امام پلٹ کر آئیں گے. جب امام زمانہ آئیں گے تو ہر امام پلٹ کر آئیں گے, سب کی رجعت ہوگی. مولا علی آئیں گے, امام حسن آئیں گے, امام سب کے سب آئیں گے, سارے امام آئیں گے, 11 کے 11 امام. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ وہ سب پلٹ کر آئیں گے اور سب اپنی طبعی زندگی جئیں گے, پھر اپنی طبعی موت ان کو آئے گی. ابھی تک ہمارے ہر امام کو زہر دیا گیا نہیں, قتل کیے گئے, زہر دیا گیا. روایتوں میں ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ اور سارے امام آئیں گے, یہ ایک کے بعد دیگرے, اور سب اپنی ظاہری زندگی جئیں گے. پھر ایک جو وہ کیا ہے نارملی مثلا ڈیتھ ہوتی ہے, موت ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے پھر ان کو موت ہوتی ہے جو ظاہری موت ہوتی ہے, شہادت کی نہیں. یہ سب ہمارے یہاں پورا سلسلہ موجود. امام کی حکومت کے خاص جو ہے وہ پہلو یہ بھی ہے کہ ہر امام آئیں گے اور سب حکومتیں کریں گے. سوچیے ہر امام آئیں گے, پھر سب کی حکومت ہوگی, پھر جو ہے وہ کہیں آخر میں امام کی حکومت ہوگی, تب کہیں قیامت ہے. یہ تھوڑی نا قیامت ہے, ابھی تو امام کا ہی آنا جو ہے وہ کیا ہے ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ایک خاص بات امام کی زندگی کی ہے کہ سب کے سب پلٹا کر لائے جائیں گے, سب آئیں گے. اور ہر کوئی, یہ بھی خاص بات دیکھیے کہ امام ہمارے لیے افتخار اور ہمارے لیے جو وہ کیا ہے ناز کی بات ہے کہ ہر امام کی رجعت موقوف ہے ہمارے امام کی آمد پر, ہے نا. جو عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے کے امام, ہر امام کی رجعت اور ہر امام کا پلٹ کر کے آنا, اس دنیا میں دوبارہ تشریف لے آنا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کے ساتھ کیا ہے جڑا ہوا ہے. جب تک ہمارے زمانے کے امام ظہور نہیں کریں گے دیگر ائمہ بھی واپس نہیں آنے والے. تو یہ خاص بات ہم لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ ساتھ اور بقیہ امام بھی آئیں گے. اور یہ ہمیں افتخار ملنے والا ہے, یہ شرف ملنے والا ہے کہ جن اماموں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے انشاءاللہ اپنے امام کے ساتھ ساتھ ان اماموں کو بھی دیکھیں گے کہ جن کے دور میں ہم نہیں تھے, جن کے زمانے میں ہم نہیں تھے. صلوات بر محمد اور آل محمد. اب بتائیے اس سے اچھا کیا دور ہو سکتا ہے کہ جب ہم انشاءاللہ العزیز اپنے ہر امام کی کیا ہے زیارت کریں گے. اس سے اچھا اور کوئی دور ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب موقوف ہے ہمارے آخری امام کی ظہور کے ساتھ ساتھ. وہ جب آئیں گے تب یہ سارے حالات بنیں گے. بس گفتگو تمام ہو گئی, بات تمام ہو, جو مجھے پہنچانا تھا اب تک وہ پہنچا دیا کہ امام کے لیے کیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ سارے حالات بنیں گے. لیکن امام کے آنے کے لیے بھی حالات بنانے کی ضرورت ہے. خود امام کے آنے کے لیے, ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے حالات بنانے کی ضرورت ہے. حالات کیسے بنے؟ حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بس یہ آخری گفتگو ہے. امام فرماتے ہیں کہ دور غیبت امام مہدی میں سب سے بہترین عبادت ہے ان کے لیے کیا ہے ظہور کی دعا کرنا. ان کے ظہور کی دعا کرنا کیا ہے بہترین عبادت ہے. اگر واقعا آپ اچھی عبادت کا اور بہترین عبادت کا مزہ لینا چاہتے تو اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا ہے ظہور کی دعا کریں کہ وہ اللہ انہیں جلدی کیا ہے پردہ غیبت سے ہمارے درمیان بھیج دے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آئیں گے تبھی اتنے بہتر حالات کیا ہے ہمارے سامنے ہوں گے. بس اسی امید کے ساتھ کہ اللہ جلد اور جلد ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کو ہمارے لیے نصیب فرمائے. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سعادت کو قبول فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے درمیان جو لوگ بھی مریض ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. بالخصوص جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے التماس کے معبود ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کے مریضوں کو شفا یاب فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار حضرات معصومین علیہ السلام میں جگہ کرامت فرما. ان کے دراجات کو بلند فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو لوگ بھی اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں
یا کہیں اور بھی ہیں نہیں آ سکے کسی وجہ سے اس جشن میں نہیں ہے معبود ان سب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے درمیان جو لوگ بھی اولاد ہیں یا ان کے اطراف میں ان کے احباب ان کے گھر والوں میں کوئی بھی اولاد ہے معبود یہ ذکر خیر کا واسطہ ہے انہیں اولاد عنایت فرما معبود جو لوگ اولاد نرینہ یعنی بیٹا ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اس ذکر خیر کا واسطہ ہے اس بہترین موقع کا واسطہ ہے امام کی ولادت باسعادت کا موقع ہے معبود انہیں اولاد نرینہ اور بیٹا عنایت فرما معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے مراجع کرام علماء اعظام کی محافظت فرما ادبات عالیات روزات مقدسات کو محفوظ فرما معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال و ایمان و آبرو کی محافظت فرما معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں اگر کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکل کو دور فرما ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نعمت ہمارے مولا اور آقا امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا ودليلا ومعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم وعلى جدك وأبيك السلام عليكم وعلى أمك وأخيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولاي غريب الغرباء السلام عليكم يا مولى الوفاء الفقراء السلام عليكم يا شمس الشموس والمنفوم والركوس السلام عليكم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الله الراضي بالقدر بالقضاء روحي اسمك الفتاة السلام عليكم وعلى أختك المعصومة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان والأمان والأمان من فتنة الزمان من شر الشيطان والسلام عليك يا شريك القرآن والسلام عليك يا مظهر الإيمان والسلام عليك يا إمام الإنس والجان وجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك برحم الله من أوانك ومصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد بہت مبارک ہو جائے بہت مبارک